السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف تو اعراض کر اس معاملے تو، اور اے عورت تو خطا کار ہے، غلطی تیری ہی ہے، تو اپنی غلطی دی بخشش طلب کر، غلطی دی معافی مانگ۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تساں احباب نے سورہ یوسف دے تیسرے رکوع دا دوسرا حصہ ان دی تفسیر سماعت فرمائی۔ مینوں کچھ دنوں تو کسی بیماری دی وجہ تو بخار ہے، ہن بھی تھوڑا تھوڑا بخار ہے اندر، تے ڈے آج ترز نہ بنی تے گزارا کر لیا جے۔ مقصد مسئلہ سمجھانا، گل سمجھانا ہے، کوشش کراں گا، لیکن جے نہ بن سکی تے معذرت۔
تیسرے رکوع دے آخر تک تساں تفسیر سماعت فرمائی، جتھے ذکر ہوندا ہے یوسف علیہ السلام نو عورت نے پچھوں پکڑیا، کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھروں ایک گواہ اٹھ پیا، جے تے قمیض اگوں پھٹی پھر یوسف دی غلطی، جے پچھوں پھٹی پھر عورت دی غلطی۔ دیکھیا گیا قمیض پچھوں پھٹی ہے، غلطی تے عورت دی نکلی ہے۔ ہن عورت دا خامند یوسف علیہ السلام نو کہنے لگا، یوسف اعرض عن هذا، جان دے یار رفع دفع کر دے معاملے نو، اور اپنی بیوی نو، عورت نو کیا غلطی تیری ہے، استغفری، تو استغفار کر، غلطی تیری ہے۔ ہن استغفار انہیں کندے کولو کرنا ہے، اپنے گناہ دی غلطی دی معافی کندے کولو منگنی ہے؟ ادوں دے لوگ چونکہ وہ لوگ بتاں دے پجاری سن، اگے ایسے صورت اندر جا کے وضاحت آتی ہے، وہ بتاں دے پجاری لوگ سن، توحید پرست ہے نہیں سن۔ ہن اتھوں کوئی وضاحت نہیں کہ انہیں استغفار، اپنی غلطی دی معافی اللہ کو منگنی ہے، یا جو انہاں بت بنائے سن، معبود بنائے سن، انہاں چو کسے معبود کو، یا یوسف علیہ السلام کو، یا اپنے خامد کو، کوئی وضاحت موجود نہیں۔ اس واسطے کوئی ایسی پکی بات نہیں کہہ سکتے، اتنے ہی الفاظ قرآن اندر انہوں نے کیا، اپنی غلطی دا استغفار کر، غلطی من لے، اپنی اصلاح کر، مقصد ہے۔ ہن گل بڑی چھپائیے، جیڑی بھی دنیا دی گل ہے اخیر نکل ہی جاندی ہے، گل نکل گئی، محلے اندر پھیل گئی، تے لوگاں اندر طرح طرح دیاں قیاس آرائیاں، طرح طرح دیاں چیم گوئیاں ہون لگیاں، تے قرآن نے دا نقشہ کھچے ہے۔ اللہ پاک فرما دینے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے، فرمایا شہر دیاں محلے دیاں عورتاں دے اندر گل پھیل گئی ہے، محلے دیاں بیبیاں کہن لگیاں، ایندے کم ویکھو، ایک عزیز مصر دی بیوی ہے، ایڈے وڈے وزیر دی بیوی ہے، تے کم ویکھو ایک غلام تے مردی پئی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے غلام نو ورگلان دی پی، اپنے متعلق اپنے غلام نو ورگلا رہی ہے، قد شغفہا حبا، یقیناً اندے دل اندر غلام دی محبت پہ گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین۔ بیبیاں کہن لگیاں سی تے سمجھنیاں بہت بڑی گمراہی دے اندر ہے، واضح گمراہی دے اندر ہے۔ حضرات اس آیت اندر 3-4 چیزاں سمجھن والیاں، مین سمجھن والیاں۔ پہلی چیز تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، وقال اور کہا، نسوۃ عورتوں نے، فی المدینہ کتھے کیا، مدینے دے اندر، عورتاں نے کیا فی المدینہ مدینے میں۔ ہن اس مدینے تو مراد کی ہے،
ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਦੀਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਦਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, اور ایسے علاقے تے بولیا جاندہ ہے جس علاقے اندر کافی آبادی ہوئے یا جس علاقے اندر قلعہ موجود ہوئے ہوں تے چونکہ قلعوں دا دور نہیں، وہ تو قلعے ہوندے سن بڑے بڑے بڑے، جتھے قلعہ ہوندا کافی آبادی ہوندی، ایسے علاقے نو کیا جاندہ مدینہ۔ تے نبی علیہ السلام دا شہر، نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ چو ہجرت کر کے مدینہ منورہ یسرب اندر تشریف لے آئے، تے یسرب دا پھر نام رکھ دیتا گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ النبی، مدینہ منورہ۔ اس واسطے ذہن چ رکھنا ہے قرآن و احادیث اندر کتے بھی مدینے دا ذکر آ جائے تے ہر جگہ مدینے تو مراد مدینہ منورہ نہیں۔ ہن اتنے جڑا مدینے دا لفظ آیا، مدینے دا معنی شہر، کیڑا شہر؟ جن دی گل ہو رہی مصر۔ وقال نسوة في المدينة، مصر شہر دیاں عورتاں اندر گل پہنچی تے بیبیاں کہن لگیاں امرأة العزیز تراود فتاہا، امرأة العزیز، عزیز مصر دی بیوی نے تراود فتاہا، اپنے فتح نو ورگلایا، راودہ یراود، تراود ورگلایا ہے فتاہا، اپنے فتح کو۔ ہن فتح عربی زبان دا لفظ، فتح دا جو اصلی معنی جو ان دا اپنا معنی ہے لغوی وہ ہے جوان، فتح دا معنی جوان، لیکن ان دے معنی کچھ اور بھی نکالے جاندے نے، کچھ اور جگہ تے بھی ان استعمال کیتا جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے ساڑی زبان چ لفظ بولیا جاندہ ہے جنا، فون کیتا ہے کنے جنے آ رہے ہو، کنے جنے جا رہے ہو، ہن جنے کنے جنے، جنے کی ہے یعنی کتنے افراد آ رہے ہو، کتنے افراد جا رہے ہو، جنے تو مراد افراد۔ اے ہوئی تسی چلے جاؤ گجرات والی سائڈ تے گجرات، اوتھے لفظ استعمال ہوندہ اوتھے افراد نہیں، اوتھے جو بولیا جائے گا مینوں فلانے دے جنے نے یہ گل کہی ہے، فلانی بی بی دے جنے نے، اوتھے خامد نو جنا کیا جاندہ ہے، صرف خامد نو ہی نہیں، جڑا بندہ پر جوانی چ ٹھیک ٹھاک بہادر جوان ہوئے انہوں بھی جنا کیا جاندہ ہے، بڑا جنا بندہ ہے بھائی، ہو بڑا جنا ہے۔ مقصد ہے ہن ایکو ہی لفظ جنا ہے، وہ افراد تے بھی بولیا جا رہا ہے، وہ خاون تے بھی بولیا جا رہے ہیں، وہ جوان بہادر تے بھی بولیا جا رہا ہے، لفظ ایک کوئی ہے۔ اسی طرح فتح لفظ ایک کوئی ہے، ان دا اپنا معنی ہے جوان، لیکن انہوں بعض مرتبہ استعمال کیتا جاندہ ہے غلام تے بھی، فتح غلام۔ تراود فتاہا عن نفسہ، انہیں اپنے غلام نو ورگلایا، عزیز مصر دی بیوی نے اپنے غلام نو ورگلایا، اپنے نفس دے متعلق اپنے غلام نو ورگلایا، اپنے متعلق اپنے غلام نو اندے نفس دو بسلایا ورگلایا، اِنَّا لَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، یقیناً اندے دل اندر اندی محبت بیٹھ گئی ہے، شغف یعنی اندے دل اندر گھر کر گئی ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسی تے سمجھنی آواں بڑی گمراہی دے اندر غلط کر دی پئی ہے۔ حضرات انہیں اس آیت کریمہ دا خلاصہ کہ انہوں نے اعتراض کی کیتا ہے، تانا کی دے رہیاں نے، آپس اندر جڑیاں چیم گویاں ہو رہیاں نے، تانا کی دے رہیاں نے، تانا اے نہیں دے رہیاں کہ انہیں برائی کیتی ہے، اپنا خامن موجود ہے، زندہ ہے، انہی موجودگی اندر جان بوجھ کے انہیں غیر وال نظر کیوں اٹھائی، تانا اے نہیں دے رہیاں، تانا اے دیتا جا رہے ہیں کہ انہیں ایک غلام دا انتخاب ہی کیوں کیتا۔ اے بڑی بات سمجھن والی، اس آیت کریمہ چو اس معاشرے دی گندگی واضح ہوندی ہے،
کہ وہ ماحول بڑا گندا بگڑیا ہوا معاشرہ سی. تانا اے نہیں کہ انہیں برائی کیوں کیتی ہے، غلط کیوں کیتا ہے، ادھر گل ہی نہیں کیتی. تانا اے دے رہی ہیں نے انہوں عشق کرنے واسطے غلام ہی لبا سی. یعنی ادو غلاماں نو حقیر جانے جاندہ سی جی میں ساڑھے آج جہالت ہے وے نا. اسلام لے آندہ ہے منے کلمہ پڑھیا پھر بھی جہالت ہے. ساڑھے بھی آج معاشرے اندر کوئی کمیار ہے، لوہار ہے، ارائی ہے، ملک ہے، جناب تیلی ہے، فلانی ذات ہے، فلانی ذات ہے. تے جے کوئی جٹ کسی لوہار دے کر شادی کر لے تے ساروں انہوں ساری عمر تانے کھاندی لنگ جاندی ہے. اور تینوں لوہار ہی لبے ہم رشتہ کرنے واسطے، وہ بندے نہیں نے، وہ مسلمان نہیں نے. کسے برادری دا، مالداری دا، برادری دا اللہ دے ہاں کوئی رتبہ نہیں. یہ صرف تہاڈی پہچان واسطے اللہ نے تہاڈے قبیلے بنائے نے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، رب نال تعلق مضبوط ہے، اوندا اللہ دے ہاں رتبہ ہے، او اونچا ہے، نہ کہ کوئی جٹ گجر وغیرہ وغیرہ. ساڈے بھی اس طرح مرض کر رہا سا جس طرح ذاتاں نو حقیر سمجھا جاندہ ہے. کمی نے ایک کمی نے حقیر سمجھا جاندہ ہے، انہوں نے چھوٹا سمجھا جاندہ ہے بعض ذاتاں نو. اس طرح اس معاشرے اندر غلام نو بڑی حقارت دی نظر نہ دیکھا جاندہ سی، بڑا حقیر جانے جاندہ غلام نو. تو انہوں نے اعتراض کیتا انہوں غلام ہی لبا ہے. ہن جی تو بات پہنچی نا عزیز مصر دی بیوی تک کہ میرے بارے اے غیبتاں ہو رہی ہیں، گلاں ہو رہی ہیں. تے اللہ پاک نے نقشہ اس طرح کھینچے، فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ جدوں گل پھیلیے تے جم گوئیاں ہو رہیاں نے، آپس اندر لوگاں دے درمیان گلاں ہو رہیاں نے، طرح طرح دے تانے مارے جا رہے نے. ہن اس بی بی تک عزیز مصر دی بیوی تک گلاں پہنچیاں نے. انہیں فوراً منصوبہ ترتیب دے لیا، فوراً انہیں جناب پروگرام بنا لیا. فلما سمعت بمکرہن، جدوں انہیں اونا دا لو بیبیاں دا مکر سنیا. مکر اس تو مراد غیبت ہے. غیبت انہوں کہندے نے جڑی کسے بندے اندر برائی پائی جاوے، کسے بندے دی برائی اون دی کنڈ پیچھے بیان کرنا، ایندا نام ہے غیبت. ہن بیبیاں نے اون دی برائی اون دی کنڈ پیچھے بیان کیتی، ایندا غیبت، اینو غیبت کیا جاندا ہے. اللہ پاک نے غیبت نو ایتھے لفظ مکر دے نال ذکر فرمایا. مکر فرمایا فلما سمعت بمکرہن، جدوں انہاں نے جدوں اس عورت نے بیبیاں دا مکر سنیا، غیبتاں سنیاں، اپنے بارے گلاں سنیاں، پروگرام بنا کے تے پیغام پہ دیتا ہے. ارسلت الیہن، انہاں نو پیغام بھیج دیتا ہے فلاں تاریخ نو فلاں وقت دے تہاڈی میرے کر دعوت ہے. بیبیاں دی اپنے کر دعوت رکھ لیندی ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور انہاں دے واسطے تکیہ دار دسترخوان تیار کیتے نے. تکیہ دار دسترخوان تو مراد کیے کہ جویں ساڈے چلے جاؤ پشاور دے علاقے اندر، سعودیہ چلے جاؤ، ساڈے تے تھے مہمان آ جاوے تے کرسیاں ٹیبل چل دے نے، پنڈاں اندر چار پائیاں چل دیاں نے. لیکن اونا سائڈاں تے بعض ریسٹوراں ہوٹلاں دے وچ تے چار پائیاں کرسیاں والا رواج نہیں، بلکہ زمین تے قالین بچھے ہوندے نے اور گاؤ تکیے لگائے جاندے نے. چاروں طرف گاؤ تکیے لگائے جاندے نے اور سینٹر دسترخوان بچھایا جاندہ ہے. ایسے دسترخوان نو کیا جاندہ ہے تکیہ دار دسترخوان. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، وَأَعْتَدَتْ، اور اس نے تیار کیا لَهُنَّ ان کے لیے مُتَّكَأً تکیہ دار دسترخوان. امام عکرمہ رحمہ اللہ انہوں دا قول ہے متکان تو ایتھے مراد وے انہیں ایسیاں چیزاں ایسے کھانے انہاں واسطے تیار کیتے کہ جڑے چھری نہ کٹے جان والے سن. مثال دے طور تے پیزا ہے، ہن پیزا سارا دن کسی نے منہ چ پا جانا کٹھا ہی روٹی جڈا ہوندا ہے. ہن وہ چھری نہ کٹنا ہے انہوں.
ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਹੋਣ, ਖਾਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟائم ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ وَأَرْسَلَتْ وَأَعْتَدَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، انہاں ساریاں دے ہتھاں دے اندر، ساریاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑا دیتیاں نے، ہر ایک عورت نو ایک چھری پکڑا دیتی ہے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف علیہ السلام نے حکم دیتا یوسف انہاں دے سامنے آ جاؤ، اخرج علیہن، یوسف انہاں دے سامنے آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ جاندے نے، فلما رأینہ اکبرنہ، انہاں یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے بہت بڑا جانیا، بہت بڑا پایا۔ وقطعن ایدیہم، اور انہاں بیبیاں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے۔ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگیاں اللہ دی پناہ اے کوئی بشر دے نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اے تو کوئی بندہ لگدا ہی نہیں، بشر ہے ہی نہیں ہے۔ حضرات ہن اے جڑا آیت دا ٹکڑا ہے اینوں بڑے غور نال ذرا سمجھے آ جے۔ عام طور تے جڑا بیان کیتا جاندا ہے، عام طور تے نبی یوسف علیہ السلام نو انہاں نے نہیں سی دیکھیا، کوئی کہندا جی وہ رہندے تے اوتھے ہی سن، پر جدوں باہر نکل دے او بی بی عزیز مصر دی بیوی نبی یوسف نو برقع پوا کے باہر کٹ دی، کوئی ویکھ نہ لوے، کسے دا دل نہ آ جائے، طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، سب فضول نے، کوئی اندے چ حق والی بات نہیں ہے، طرح طرح دیاں گلاں مشہور نے۔ صحیح بات ہاں جو دس رہے ہاں ایتھوں اس آیت دا جو معنی ظاہری بیان کیتا جاندا ہے کہ آئیاں حسن ویکھن آئیاں، انہیں بلا لیا انہاں نو، اور مینوں تانے مار دیاں ویکھو تے صحیح حسین کیڈا ہے، حسن وکھان واسطے بلایا۔ میں کہنا نہیں، غلط ہے، بلکہ میں نہیں کہندا، حدیث پڑھو، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ پہلے میں صحیح بخاری دی پیش کرنا، حدیث نمبر 713۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بیماری دے ایام نے، جڑی بیماری اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے، وہ بیماری دے ایام نے۔ نبی پاک علیہ السلام تے ایک دن بیماری نے بڑا زور کر لیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اٹھ دے نے، وضو کر دے نے، لیکن پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، پھر ہوشاں دی وضو کر دے نے، پھر غشی تاری ہو جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سونے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم دے وہ کہ لوگاں نو نماز پڑھا دین۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا سونے پیغمبر جی، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے پیغمبر جی میرے ابا جان بڑے کمزور دل آدمی نے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکن گے، اس واسطے سونے پیغمبر جی عمر رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط بڑے بہادر نے، انہاں نو حکم دے دے وہ مصلی تے کھڑے ہون دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دے وہ لوگاں نو نماز پڑھان۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات عرض کی تھی ہے، تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری مرتبہ جدو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پہلے تے دو مرتبہ ماں جی عائشہ نے عرض کی تھی، پھر تیسری مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، سونے پیغمبر جی ابو بکر دی بجائے عمر نو حکم دے دو وہ عمر نماز پڑھا دین۔ تیسری مرتبہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف
یوسف تسی یوسف والیاں ہو، یقیناً تسی یوسف والیاں ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دو لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ ہن ایتھے جڑا اے جملہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اَإِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، اس جملے نو ہی بنیاد بنا کے میں سارا مسئلہ تو سمجھاندا جاواں گا۔ اس جملہ کی ہے، ایندا کی مطلب ہے، ایندا ظاہری جڑا ترجمہ او تے اے ہوئی نکلدا تسی یوسف والیاں ہو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کر دیتی ہے، صحیح مسلم اندر نہیں، پہلے صحیح بخاری پڑھ لو، حدیث دا نمبر ہے 4445۔ نبی پاک علیہ السلام نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اِلَّمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَن يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا فَقَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا۔ اما جی فرماندیاں نے صحیح بخاری فرمایا کہ میرے دل اندر ایک تے اے گل سی، اتوں میں کہہ رہی سا نبی پاک علیہ السلام نو کہ میرے ابو نو حکم نہ دو کہ مصلی تے کھڑے ہو، میرے ابو نو نہ کرو، عمر نو کر دیو۔ ان دی وجہ بیان کر دیاں پیاں نے کہ میرے دل اندر دو گلاں سن، فرماندیاں نے میرے دل اندر دو گلاں سن۔ ایک تے گل یہ سی کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی چ پیغمبر دی موجودگی چ پیغمبر دے فرمان دے مطابق مصلی رسول تے کھڑا ہو گیا، لوگ ساری زندگی اس بندے دا حیا کرن گے، ساری زندگی لوگ اس بندے دی عزت کرن گے، لوگاں اندر دا مقام ہوئے گا کہ اے او شخص ہے جنہوں آمینہ دے لال نے اپنے مصلی تے کھڑا کیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بولتے، نبی پاک نے کھڑا کیتا ہے تے اللہ دی وحی نال۔ ایک تے یہ گل سی۔ دوسری بات جو میرے ذہن اندر آ رہی سی، صحیح مسلم ہن اٹھا لو، فرمایا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّهُ أَن يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ۔ اما جی فرما دیا نے دوسری گل جو میرے ذہن اندر سی، میرے دل اندر دوسری گل یہ سی کہ جیڑا نبی پاک جی ابو بکر کھڑے ہو گئے مصلی تے، چونکہ ایتھے تے نبی پاک علیہ السلام حجرے چ فرما رہے نے، ہن ہر صحابی نوں تے نہیں پتا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ دے لوگاں دے دلاں چ گل نہ آ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام علیہ زندہ نے موجود نے تے ابو بکر مصلی تے بھی کھڑے ہو گئے نے نبی پاک دی موجودگی چ، کہ دے لوگاں دے دلاں چ شیطان ہے نا وسوسہ پان تو باز نہیں ہوندا، حملہ کرن تو باز نہیں ہوندا، کہ دے لوگاں دے دلاں چ کوئی غلط خیال نہ آ جائے۔ ایک پاسے میں اے ڈر سی جن دی وجہ تو میں بار بار کہہ رہی سن کہ ابو بکر نرم دل نے، ابو بکر نرم دل نے، انہوں نے نہ کھڑیاں کرو۔ دوسری جگہ پھر میں خوشی بھی سی کہ میرے ابو کھڑے ہون نبی پاک دے مصلی تے، نبی پاک دے فرمان دے مطابق، نبی پاک دی موجودگی چ، تے میرے ابو نو بڑی عزت ملے گی، بڑا مقام ہے، بڑا اعزاز ہے میرے ابو واسطے۔ ہن اے دو گلاں نے، ایک پاسے دل کہندا ٹھیک ہے ہو جان کھڑے، ہو جان کھڑے، دوسرے پاسے پھر ڈرنی بھی ہے کہ نہیں کھڑے ہو گئے کوئی لوگ گلاں ہی نہ کرن، طرح طرح دی گلاں بندیاں نے، لوگ گلاں ہی نہ کرن۔ ہن اے ڈر دی وجہ تو میں کہہ رہی سا بار بار، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان عرض کر رہی سا کہ عمر نو کہو نماز پڑھاں، عمر نو کہو نماز پڑھاں۔ اے ہوئی نبی پاک نے فرمایا اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تسی یوسف والیاں ہو، حفصہ رضی اللہ عنہ اور اما جی عائشہ دونوں سن نا، فرمایا تسی یوسف والیاں ہو، کی مطلب کہ تواڈے دل چ گل ہو رہے زبان تے ہو رہے۔ ہن ایتھے بعض اللہ ہدایت نصیب فرمائے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے غلط ذہن رکھن والے، وہ کہن گے لو جی یہ تو پھر منافقت ہو گئی، وچ گل ہو رہے زبان تے ہو رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان دا مطلب یہ نہیں ہے، گلاں دونوں ٹھیک نے، انہوں منافقت نہیں، انہوں دانش مندی کہندے نے، انہوں دور اندیشی کہندے نے، انہوں عقل مندی کہندے نے، انہوں دانائی کہندے نے، گلاں دونوں ذہن چاہ رہی ہیں۔ ایک کہندی ہے کہ کھڑے ہو جان، دوسری کہندی نہ کھڑے ہون، پھر میں ڈردے کہی جانی نبی پاک علیہ السلام نو کہ نہ ہی کھڑے ہون، نہ ہی کھڑے ہون۔ اے نبی پاک نے فرمایا تسی یوسف والیاں ہو، تواڈے دل اندر گل ہو رہے زبان تے ہو رہے،
اگو وضاحت ہماری عائشہ نے کر دی تھی. سمجھ آ گئی تو اس چیز دی؟ میں پھر سمجھا دینا, گل ذرا غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف, تسی یوسف والیاں ہو. کی مطلب ہے؟ یوسف والیاں دی وضاحت اگے اماں جی عائشہ نے کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا کہ ساڈے دل اندر گل ہور سی, زبان تے ہور سی. نبی پاک نے فرمایا یوسف والیاں ہو, دلوں چاہندیاں عمر ابو بکر مصلی تے کھڑے ہون, لیکن اتوں تو کئی بھی آندیوں نہیں نہ ہی کھڑے ہون, نہ ہی کھڑے ہون. دل چ گل ہو رہے اتوں ڈردیاں پہ نہیں نہ ہی کھڑے ہون. فرمایا دل چ گل ہور اتوں ہور. یہ یوسف والیاں دا حساب سی, انہاں دے دل وچ گل ہور سی اتوں ہور سی. کیڑیاں یوسف والیاں؟ جنہاں نے عزیز مصر دی بیوی نو تانے مارے تینوں غلام ہی لبا ہے. آپ بھی مردیاں سن, انہاں نبی یوسف علیہ السلام نو پہلے دیکھیا سی. آن جان سودا لیانا باہر آنا جانا کام پیندا رہندا ہے. نبی یوسف نو دیکھیا سی, آپ بھی مردیاں سن, آپ بھی چاندیاں سن, لیکن اتوں تو کئی دیاں تانے مار دیاں سن عزیز مصر دی بیوی نو. ایسی گل اصل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اج تسی یوسف والیاں ہو, دل وچ گل ہو رہے اتنے ہو رہے. ہن اے تو ثابت ہو گیا, کئی مسائل تو ثابت ہو گئے یوسف والیاں والے الفاظ تو, کہ انہاں نے نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھیا سی. نمبر 2, نبی یوسف علیہ السلام نو چاندیاں سن, مردیاں سن, اتوں کہندیاں سن, انہوں تانے مار دیاں سن تینوں غلام ہی لبا ہے. ہن جدوں گل پہنچی نا عزیز مصر دی بیوی کول, انہیں کیا اچھا انہیں بلا لیا, آ جو تہاڈا بھی میں ویکھ لینی تسی کنے کو پانی چو, مینوں تانے مار دیاں. بلا لیا, مجلس تیار کر لئی, جناب دعوت کیتی. ہن جدوں کھانے دا ٹائم ہویا, چھریاں انہاں ہاتھ پکڑیاں نے, چھریاں پکڑیاں نے, یوسف علیہ السلام نے پھر انہاں دے سامنے لے آندا. اتوں پھر سیاق و سباق تو یہ گل سمجھ چاہتی ہے کہ انہیں اس وقت یوسف علیہ السلام نو کچھ تے اللہ نے حسن بڑا عطا فرمایا سی. اعطی شطر الحسن, حسن دا ایک حصہ اللہ نے عطا فرمایا سی. دوسرے نمبر تے پھر یوسف علیہ السلام نو اس وقت انہیں بڑا مزین کیتا, اختیار شیار کیتا, انہاں دے سامنے لیا لو میں تہنوں ویکھنی تسی کنا کو برداشت کر دیں, تہاڈا کنا کو مضبوط حوصلہ ہے. ہوں جدوں انہاں نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے پہلے بھی ہے سی, لیکن یہ جڑی دعوت آن دا مقصد ہے یہ ویکھن نہیں آئیاں, یہ حسن ویکھن نہیں آئیاں, حسن دا دیدار کرن نہیں آئیاں. یہ آئیاں نے نبی یوسف علیہ السلام تے آزمان, نبی یوسف علیہ السلام نو ورگلان, اپنے حربے آزمان آئیاں نے. کیوں اگے فیل ہو گئی ہے, انہیں کہا لو تسی زور لا کے ویکھ لو, میں تو فیل ہو گئی ہوں. اگلی آیتوں نے کیا ہے, میں تو فیل ہو گئی, تسی زور لا کے ویکھ لو. ہن انہاں سارے حربے اختیار کر لے, لیکن نبی یوسف علیہ السلام دیاں نظراں جھکیاں نے. ہن جدوں ایک بندہ کسے تے مردہ ہوئے نا, سارے حربے پیار غصہ ہر طرح دا کر کے ویکھ لوے, جدوں نہ کامیاب ہوئے پھر خیر میں مر جانے, پھر میں پھر خودکشی کر لینی ہے, میں پھر خودکشی کر لینی ہے. یہ ہوئی چیز انہوں نے ہاتھ کٹ لے اپنے, اسی پھر مر جاواں گیاں. نبی یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نظر نہ اٹھائی, تسی کٹ جاؤ مر جاؤ, میرے واسطے اللہ ہے, نظر نہیں اٹھاواں گا, حرام کم دا ارتکاب نہیں کراں گا. اور نبی یوسف علیہ السلام نے جدوں انہوں نے آخری حربہ استعمال کر لیا, ہاتھ کٹ لے. ایتھے مشہور ہے کہ سیب کوئی پھل وغیرہ گئے, ہاتھ کٹے گئے, جڑا کٹے گئے میرا اینوں کدی ختم کر دو, گل ساری سمجھ آ جائے. قرآن کہہ رہے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, جے لفظ ہوندا ایتھے قطعنا لازم دا باب ہوندا, پھر مانا بندا سی کٹے گئے. ہن ایتھے باب بندا ہے متعدی دا, باب تفعیل ہے, متعدی ہے. ایندا مانا ہے خود کٹیا, انہوں نے کٹیا, قطعنا انہوں نے کاٹ لیا, أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھوں کو. اتوں وضاحت ہوں کہ انہیں آخری حربہ اختیار کیتا سی, اپنے ہاتھاں نو کٹیا. یوسف جی مر جاواں گیاں جے تو ساڈے ول نہ آیا, ساڈے ول مائل نہ ہویا. لیکن نبی یوسف علیہ السلام ٹس تو مس نہیں ہوئے. نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی, اپنی عزت دی حفاظت دا عزم کر لے آئے. ہوں جدوں آخری حربہ بھی استعمال کر لیا, نبی یوسف علیہ السلام پھر بھی اسی طرح ہی نے, پھر بھی انہاں ول مائل نہیں ہوئے. ہونے کہن لگیاں انہا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم.
اللہ دی پناہ اے تے کوئی مرد اے تے کوئی بندہ لگدا ہی نہیں، اے تے کوئی بشر لگدا ہی نہیں، اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے، چونکہ فرشتیاں نو جنسی خواہشات نہیں ہوندیاں، جیسیاں خواہشات انساناں نو ہوندیاں نے فرشتیاں نو نہیں ہوندیاں، اس واسطے انہاں فرشتیاں نو تشبیہ دتی اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے۔ ہن جڑی عزیز مصر دی بیوی ہن بولی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز مصر دی بیوی کہن لگی اے ہوئی جے جن دے بارے تسی مینوں تانے مار دیاں سو، اے ہو یوسف جے اپنی عزت دی حفاظت کرنے والا، پاک دامنی اختیار کرنے والا، عصمت دار بندہ، مینوں تانے مار دیاں سو، تواڈے کول کی بنے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکیاں سی۔ ہن اگے کی کہن لگی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہن فاتحانہ انداز وچ اپنی غلطی دا خود اعتراف کر رہی، فاتحانہ جدو بندہ جت جائے نا کسی گل تو، فلاں ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں فلانا کام انج ہے، وہ کہندا نہیں انج ہویا یار، نہیں انج ہے، وہ کہندا نہیں انج ہویا، ہن جڑا جت جائے گا لے دس میں کیا ہی نا انج ہی ہے، وہ فاتحانہ انداز ہوندا ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوندی اون دے چہرے تے، اے ہوئی صاحب عزیز مصر دی بیوی دا فاتحانہ انداز چ کہن لگی لو آ جے جن دے بارے تسی مینوں ملامت کر دیاں سو، ہاں وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں کیتا سی، میں ورگلایا سی انہوں اپنے متعلق، میں انہوں ورگلایا سی، اندے نفس تو میں انہوں پھسلان دی کوشش کیتی سی، فَاسْتَعْصَمَ لیکن بچ گیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، فَاسْتَعْصَمَ لیکن انہیں اپنے اپنوں بچا لیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ پاک فرما دے نے ہن اے آ گئی ہے دھمکیاں تے، ہن کہن لگی کہ جے تو میرا حکم نہ منیا، جو تینوں میں حکم دینی ہے تو نہ منیا تے پھر تو جیل ہی جائے گا، جے ہن یوسف نے میرا حکم نہ منیا تے ضرور قید کر دیتا جائے گا، ضرور پھر اپنے پیراں تے آپ کو آڑی مارے گا، قید کر دیتا جائے گا، جیل جائے گا۔ ہن ایتھے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کمال گل کیتی انہوں نے، فرماندے نے جڑا لفظ ہے نا لَيُسْجَنَنَّ، جے ہن نے میری گل نہ منی تے ضرور قید کر دیتا جائے گا، ضرور جیلے جائے گا۔ ان دے تحت فرماندے نے اے اوہی ہے عزیز مصر دی بیوی جڑی یوسف علیہ السلام دی محبت اندر مری ہے، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جدوں اپنا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہن آ گئی ہے درندگی تے، ہن آ گئی ہے ظلم تے، ہن آ گئی یوسف علیہ السلام نو دھمکیاں دین تے۔ ان تحت فرماندے نے محبت تین طرح دی ہوندی، محبت تین طرح دی، مبنی بر لفظت، میں اشارت اتنے بات کراں گا، مبنی بر لفظت، مبنی بر نفع اور مبنی بر خیر۔ مبنی بر لفظت ایسی محبت جلدی قائم ہو جاندی ہے اور جلدی ختم ہو جاندی ہے، جلدی قائم ہو جاندی ہے، جلدی ختم ہو جاندی ہے۔ نظر آ رہا ہے فلانا بندہ ہے، فلانی بی بی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی جسامت ہے، بڑی لذت ہے اندے وچ، اندے حصول تک بڑی اندر محبت ہے، بڑی محبت ہے، جدو حاصل کر لیا لذت پوری ہو گئی ہے، ہن انہوں چھڈیا تے اگلے نو پھڑ لیا، جلد قائم ہوئی جلد ختم ہوئی۔ دوسرے نمبر تے جیسا کہ عزیز مصر دی بیوی، اے وہی جڑی مردی سی نبی یوسف علیہ السلام تے، ہن جدو لذت حاصل نہیں ہو رہی ہن تنقیاں تے آ گئی، ہن ختم ہوندی جا رہی محبت، ہن غصے اندر آئی۔ دوسرے نمبر تے مبنی بر نفع، او محبت جڑی نفع دے وجہ تو کسی نہ کیتی جائے، فلانا بندہ ہے مینوں تے تو نفع ہے۔ اے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دیر نال قائم ہوندی ہے اور جلدی ختم ہو جاندی ہے۔ یہ گلاں ذرا غور کرنے والی سمجھنے کی کوشش کرے آجے، فضول نہیں نے۔ دیر نال قائم ہوندی ہے جلدی ختم ہو جاندی، مبنی بر نفع، فلانے بندے تو مینوں نفع ہے،
ہن انہوں قریب کرنا، چاہ پیائی، حاجی صاحب، چوری صاحب، اور جی پا جی ٹھیک ہو، خیریت ہے جی، آندیا جاندیا سلام کرنا، حال چال پوچھنا، کدی کدے لے جانا، آج میں فلانے کام جانا پہ نال چلو جی، سیر سپاٹا ہو جائے گا، کھانے کھوانے، اپنے ول مائل کرنا انہوں نال لانا، یہ آہستہ 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 محبت قائم ہوتی دونوں کے دلوں چ۔ ہوں جب ایک بندہ کام کر رہا ہے، حاجی صاحب کمال بندے نے، بڑا چنگا بندہ ہے، اور چوری صاحب تے میں نہ اندر ورگا بندہ ہی نہیں ہے، ہوں کی ہے یہ نفع دی وجہ تو، مطلب دی وجہ تو محبت قائم ہوئی، مطلبی محبت، مطلب دی وجہ تو، نفع دی وجہ تو قائم ہوئی ہے، اندر تے ٹائم لگتا ہے تے جلدی ختم ہو جاندی ہے، جو ہی نفع حاصل ہویا ہے، مطلب حاصل ہویا، تو کون تے میں کون۔ جنہیں فراڈیے بندے ہوندے نے، بندے نو پہلے اعتماد چ لیندے نے، چنگی طرح اعتماد چ، بندہ کہندا یار ویری گڈ کمال بندہ ہے، لیکن جدو فراڈ کرتے ہیں پھر نظر بھی نہیں آتے جاندے کتنے نے۔ یہ ہے مبنی بر نفع۔ اسی طرح پھر تیسری محبت مبنی بر خیر، اللہ دی رضا واسطے، الحب للہ والبغض فی اللہ، ایسی محبت جلدی قائم ہوندی ہے اور بڑی دیر تک رہندی ہے، بڑی مستحکم ہوندی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف اندر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، بڑے بڑے قریبی دوست، بڑے بڑے قریبی دوست ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے، لیکن جڑے لوکی تقوی اختیار کرتے نے، جنہاں نے اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے آپس اندر محبت کیتی ہے، اونا دی دنیا، اونا دی محبت دنیا اندر تے قائم رہندی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اوتھے بھی اونا دی محبت قائم رہے گی، اوتھے بھی ایک دوسرے دے دوست ہون گے۔ اس واسطے کسے نال بھی محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، اپنی اہلیہ، اپنے بچے نے، اپنے ماں باپ نے، بہن پرا نے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، استاد ہے، جناب کوئی بھی بندہ کسے نال بھی محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے کہ میرے نال اللہ راضی ہو جاوے، تے جڑی محبت اندر اللہ دی ناراضگی ہوے اندے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اندے تو بچ جاؤ، اندے قریب نہیں جانا۔ ہن اے تین محبت دی قسم قاضی سلیمان منصور پور رحمت اللہ علیہ دی تواڈے سامنے رکھ دتیاں نے، فرماندے نے ہن اندے جو جڑی ہے مبنی پر لذت، عزیز مصر دی بیوی نو بھی اے ہوئی محبت ہے، ہوئی ضرور ہے محبت یوسف علیہ السلام نال ہوئی ضرور ہے، لیکن اے مبنی پر لذت ہے، غلیظ محبت ہے، مبنی پر لذت ہے۔ جدوں ویکھیا کہ ہن لذت نہیں ملتی پئی، ہن مقصد حاصل نہیں ہو رہا، ہن آ گئی ہے دھمکیاں تے، ہن آ گئی ہے قید کرن واسطے، ہن قید کرن دے ارادے تے آ گئی، قید کرن دے ارادے تے آ گئی ہے، ہن میں تینوں قید کروا داں گی، جیلے بھیج دواں گی، سزا دے آ گئی ہے۔ آئیے حضرات اگلی آیت تے آ جائیے، اگلی آیت تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کو دعا کر دیتی ہے۔ پہلے میں ذرا وضاحت کر جاواں کہ جڑی اللہ پاک نے یہ دو آیات نازل فرمائیاں نے، انہاں دے بارے جڑیاں بیبیاں نے ہاتھ کٹ لے، جتھے انہاں دا ذکر آندا کہ انہاں پھل رکھے، جتھے انہاں ہاتھ کٹ لے، نبی یوسف علیہ السلام نو دیکھیا، جتھے انہاں کہا اللہ دی پناہ تے کوئی مرد تے کوئی بشر تے نہیں تے کوئی فرشتہ ہے۔ اے ساری آیت ایڈیاں باریکیاں وچ جان دا مقصد کی ہے؟ اللہ نے اتنیاں باریک بھی نہیں آئے تھے کیوں بیان فرمائیاں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم دا اصول ہے، قرآن دا اصول ہے، قرآن نے موٹیاں موٹیاں گلاں دسنیاں ہوندیاں نے، اصول بیان کرنے نے موٹے موٹے، اگوں انہاں دیاں وضاحتاں، تفسیراں، تشریحاں، احادیث اندر، واقعات اندر، صحابہ دے واقعات اندر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتیاں، نبی علیہ السلام نے کیتیاں، اگوں ساریاں وضاحتاں پھر بعد چوں مل دیاں نے، قرآن نے موٹیاں موٹیاں گلاں کرنیاں نے۔ پھر ایتھے انیاں باریک بینیاں دا مقصد کی ہے؟ ایتھے مقصد ہے کہ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے سانوں دسنا چاہ رہے نے
کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا گندہ معاشرہ سی، غلیظ معاشرہ، گندہ ترین معاشرہ، اتنے گندے معاشرے اندر بھی یوسف علیہ السلام ڈگمگائے نہیں نے، ثابت قدم رہے نے، اپنی عزت دی حفاظت کی تھی، عصمت دی حفاظت کی تھی ہے، پاک دامنی اختیار کی تھی، عصمت دار بن گئے نے۔ اور اللہ پاک نے تھے ساڑھے واسطے سبق رکھے ہے، سبق رکھے ہے، چونکہ قرآن کریم اندر، قرآن و احادیث اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے نے کوئی بھی فضول نہیں ہے، بس ساڑھے غور کرن دی دے رہے ہوں دے اندر بہت بڑے بڑے اسباق موجود نے ساڑھے واسطے، بڑے بڑے سبق نے، بڑیاں بڑیاں نصیحتاں موجود نے۔ ایتے ہوں سب تو وڈی نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، سب تو وڈی نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گندے معاشرے اندر بھی اپنے آپ نو قائم رکھے ہے، گندے معاشرے اندر بھی، غلط ماحول اندر، گندے ماحول اندر بھی اپنی عزت تے حرف نہیں آن دیتا۔ اللہ پاک سانو ایتھے سبق دے رہے نے، اور لوگو جیڑا بندہ اپنی عزت دا، اپنی عصمت دا خود حفاظت دار بن جائے، جیڑا عزم کر لوے کہ میں اپنی عزت تے حرف نہیں آن دینا، مرد ہووے یا عورت ہووے، کوئی بھی ہووے، جیڑا عزم کر لوے کہ اپنی عزت تے حرف نہیں آن دینا، اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے، پھر معاشرہ جتنا مرضی گندہ ہو جائے اندے تے کوئی اثر نہیں کرتا، جتنا مرضی بگڑیا معاشرہ ہوئے اندے تے کوئی اثر نہیں، جدوں نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، کیوں اثر نہیں؟ پھر چلے جاؤ یوسف علیہ السلام دے واقعے چ، یوسف علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا برائی تو بچندہ، تے جدو پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا اپنی عزت دی حفاظت کرندہ، پھر اللہ دی طرفوں مدد بھی آ گئی ہے، مدد بھی آ گئی ہے، تائید بھی آ گئی ہے، نصرت بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے خیال پا دیتا ہے یوسف تو باہر دوڑتے صحیح دروازیاں وال چلتے صحیح نا، اللہ دی مدد آئی ہے، دروازے اپنے آپ کھل دے گئے نے، تالے ٹوٹ دے گئے نے۔ کدوں مدد آئی ہے؟ جدوں انہوں نے عزم کر لیا، جدوں ارادہ کر لیا اپنی عزت دی حفاظت کرندہ، جدوں ارادہ کر لیا پاک دامنی اختیار کرندہ، جدو ارادہ کر لیا انہوں نے اپنی عزت دی حفاظت کرندہ، تے جدو آج بھی کوئی نوجوان چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جدو اپنی عزت دی حفاظت دا ارادہ کر لوے گا تے ضرور ہوندے تے رب دی طرف اللہ دی نصرت نازل ہوئے گی، قرآن کہہ رہے ہیں۔ تیسرا ایتھے سبق، اہم سبق، کہ نبی یوسف علیہ السلام نے جدو اپنی عزت دی حفاظت کی تھی ہے، عصمت دی حفاظت کی تھی ہے، اپنا کردار کمال رکھے ہے، اپنی عزت تے حرف نہیں آن دیتا۔ ایک وقت آیا کہ جڑے شہر اندر، جڑے مصر اندر نبی یوسف علیہ السلام نو بیچیا گیا، خریدیا گیا، اللہ نے اسے مصر دی ہی بادشاہی عطا فرما دیتی ہے، اسے مصر دی اللہ نے حکومت عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے نوجوانوں یاد رکھو، جے کامیابیاں چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، دنیا اندر لوگ تو سلام پیش کرن، لوگ تواڈیاں تعریفاں کرن، لوگ تواڈے تے خوش ہون، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، جے چاہتے ہو کہ عزتاں مل جان، مقام مل جان، پھر اپنی عزت دی حفاظت کر لو، اپنے کردار دی حفاظت کرو، اپنی عصمت دی حفاظت کرو، اپنے پاک دامنی اختیار کر لو۔ جڑے ساڑے احباب، ساڑے نوجوان بیرون ممالک پڑھائی واسطے جاندے نے، میں نے کہندا کہ غلط ہے، علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن عموماً دیکھن اندر آیا ایتھوں جاندے تے پڑھنے پر نال واپسی بیوی لے کے ہوندے نے، وہ کیویں دی ہوندی کیویں دی نہیں ہوندی ہے تسی بہتر جاندے ہو، یا نہیں بھی لے آندے، اکثر ایسے دیکھن اندر آندے نے کہ اتھے گئے نے تے اتھوں دے ماحول اندر ہی رچ جاندے نے، اتھوں دے معاشرے دا، اتھوں دے لوگاں دا ہی انہاں تے رنگ چڑھ جاندا ہے، چونکہ یورپ کنٹریز اندر حیا نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں ہے، پھر انہاں دی بھی حیا ختم ہو جاندی ہے، اتھے وہ بھی انہاں دے نال مل کے بے حیا بے شرم بن جاندے نے۔ میں انہاں اگے مؤدبانہ گزارش کراں گا، اللہ دے بندے ہو، تسی اس معاشرے اندر گئے ہو، مجبورن گئے ہو، پہلی تے گل جانا نہیں، جے گئے ہو مجبورن گئے ہو، مجبوری ہے تے ہون اپنی عزت دی حفاظت کرو، اپنے کردار دی، اپنی عصمت دی حفاظت کرو، اللہ پاک تانوں بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک تانوں کامیابیاں بڑے بڑے مقام عطا فرمائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھو کیویں میرے رب کیویں حضرت یوسف اپنی عزت دی حفاظت کردے پے نے، اللہ کو دعا کیتی ہے، قال رب
ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سونے بیبیاں مینوں تیری نافرمانی وال بلا رہیاں نہیں۔ کلی عزیز مصر نہیں ساریاں بیبیاں دعوت دے رہیاں سن۔ ایتھے میری بات دی پھر تائید ہو گئی میرے موقف دی جو میں بیان کر کے آیا پیچھے۔ اللہ سونے اے مینوں دعوت دے رہی نہیں برائی دی دعوت دے رہی نہیں۔ ہن میرے کول دو چیزاں نے یا تے میں تیری معصیت اختیار کر لواں یا میں جیل اندر قیدی بن جاواں قید نو اختیار کر لواں۔ رب السجن احب الی اللہ مینوں قید زیادہ محبوب ہے اس کم تو جڑے کم دی طرف مینوں بلاندیاں نے۔ اللہ مینوں پھر قید زیادہ محبوب ہے قید زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جناب یوسف نے اللہ کو دعا کر دیتی اللہ مینوں پھر قید ہی محبوب کیوں کیونکہ جے میں انہاں دے کول رہیا اے میرے تے چالاں چلدیاں رہن گیاں طرح طرح دیاں میرے تے مکاریاں ہوندیاں رہن گیاں چالاں چلدیاں رہن گیاں۔ اصب الیہم اخیر کدے میں مائل ہی نہ ہو جاواں جدھر مینوں بلا رہیاں نے میں ادھر چلا جاواں گا میں برائی وال مائل ہو جاواں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خطرہ بیان کر دیتا ہے خطرہ بیان کر دیتا ہے۔ ہن ایتھے میں گزارش کراں گا تواڈے ساریاں دے اگے کوئی میری ماں ہے بہن ہے بزرگ ہے دوست ہے کوئی بھی میں سارے اگے گزارش کراں گا کہ اج کل ساڈے اندر اے ساڈے معاشرے اندر بعض جگہ اے چیز پائی جاندی ہے کوئی عالم صاحب نے کوئی مفتی صاحب نے کوئی خطیب صاحب نے کوئی امام صاحب نے کوئی پیر صاحب نے انہاں تو کیڑا پردہ ہے اللہ دے نیک بندے نے اللہ دے ولی بندے نے۔ میں پوچھنا پیاریا ہو میرے بزرگا میرے ویرا کیا اے اللہ دا ولی کیا ہے اج دا پیر کیا ہے اج دا مولوی صاحب امام صاحب خطیب صاحب نبی یوسف نالو اگے بڑھ گیا ہے؟ نبی یوسف کہہ رہے ہیں خطرہ بیان کر رہے ہیں اللہ جے میں انہاں دے وچ رہیا تے میں برائی وال مائل ہو جاواں گا۔ اس واسطے غلط فہمیاں دور کرو جڑے کہتے ہیں نا پیر صاحب فقیر پیر مولوی وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں ساڈا حق ہے کہ ساڈے تو پردہ نہ کیتا جائے غلط کہندے نے قرآن کہہ رہے غلط کہندے نے وہ غیر محرم نے نہ تو وہ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھن کہ ساڈے تو پردہ کرن دی ضرورت نہیں اسی کی کہہ لینا ہے تے نہ ہی کسی دوسرے اختیار کرنا چاہیے رویہ کہ وہ نیک بندہ ہے بزرگ آدمی انہیں کی کہہ لینا نہیں۔ شیطان بڑا بے ایمان ہے شیطان کسی وقت بھی غالب آ سکتا ہے۔ نبی یوسف خطرہ بیان کر رہے ہیں ساڈی تواڈی کی حیثیت ہے اس واسطے ساڈا معاشرہ چکے کافی بگڑ چکے ہیں۔ تسی ویڈیوز دیکھ لو جان دی لوڑ نہیں فیس بک کھول لو ویڈیوز دیکھ لو بیبیاں پیراں نو سجدے کر دیاں نے اور بھی پتہ نہیں کہ کچھ ہوندا کی نہیں ہوندا تسی جان دے ہو اچھی طرح جان دے ہو۔ بات عرض کر رہے ہیں کہ جتنا مرضی برگزیدہ ہوئے جتنا مرضی نیک ہوئے صالح ہوئے عالم ہوئے مفتی ہوئے خطیب ہوئے اندے تو پردہ فرض ہے پردہ ضروری ہے اندے نال خلوت اختیار نہیں کرنی غیر محرم نے۔ آئیے ہن بات اگے چلاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو جیل دی دعا کر لئیے اللہ سونیا مینوں جیل زیادہ محبوب ہے جیل محبوب ہے برائی دی نالوں جیل محبوب ہے۔ فاستجاب له ربه اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا ہے اس آیت کریمہ دے وچوں اے بھی سبق حاصل ہو گیا نبی یوسف علیہ السلام نو دو اختیار نے ایک طرف معصیت الہی ہے ایک طرف مصیبت ہے نبی یوسف نے معصیت نو چھڑ دیتا ہے مصیبت نو خندہ پیشانی نال قبول کیتا ہے مسلمانوں مومنوں تواڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آزمائش آ جائے پریشانی آ جائے ایک پاسے رب دی نافرمانی ہووے دوسرے پاسے پریشانی ہووے نافرمانی نو چھڑ دیا جائے پریشانی نو قبول کر کے اپنے ایمان نو بچا لیا جائے ایک پاسے رشتہ دار نے وہ نافرمانی وال بلا لینے رب دی ایک پاسے اللہ
ایک پاسے رشتہ دار نافرمانی وال بلا رہے ہیں، دوسرے پاسے مصیبت چھڈاں گا تے کلا رہ جاواں گا، طرح طرح دی آزمائشاں مصیبتاں، نہ پریشان ہونا نہ گھبرانا، انہاں مصیبتاں نو پریشانیاں نو خندہ پیشانی نال قبول تسی کر لو، اللہ آسمان تو تواڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول آپ فرما دے گا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک نے فرما دیتا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو جیل دی دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے دعا قبول کر کے تے اسباب پیدا کر دیتے نے، دعا قبول کر لئی اسباب پیدا کر دیتے نے، یوسف علیہ السلام نو جیل بھیج دیتا گیا۔ ہن ایتھے ایک دو گزارشات میں کر کے بات ختم کراں۔ ایک تے گزارش ہے وے یوسف علیہ السلام تے مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مشکل اندر پریشانی اندر نبی یوسف علیہ السلام نے کنوں پکارے ہے؟ اللہ نو۔ یاد رکھو مشکل کشا میرے رب دی ذات ہے، غوث اعظم میرے رب دی ذات ہے، غیبی مددہ نازل کرنے والا میرا اللہ ہے۔ میں جڑے پائی جڑے میرے دوست میری ماواں بہناں عقیدہ رکھ دے نے فلانا پیر جڑے کہندے نبی پاک علیہ السلام مشکل کشا نعوذ باللہ حضرت علی نو کہندے نے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو کہندے نے، جنوں بھی کہندے انہاں کے گزارش کراں گا پیارے ہو دسو ادوں حضرت عبد القادر جیلانی کتھے سن؟ ادو نبی پاک علیہ السلام تیلے دنیا تے تشریف نہ سن لے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف نہیں سن لے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی اندر پکارے ہے، اللہ نو پکارے ہے، کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم، سنن والا جانن والا اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرے نمبر تے پھر تھے نا ایک گل بڑی مشہور ہے، روح المعانی دے اندر سند سنت کونی ہے اندی من گھڑت روایت لکھی گئی ہے، روح المعانی والے نے لکھ دیتی ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام جدو جیل پہ جیا گیا، نبی یوسف نو جیل پہ جیا گیا تے انہاں نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہندیاں میں شرم آندی کی اللہ دے بندیاں نے کیتا ہے، انہاں نو جناب منہ کالا کر کے گدے تو بٹھا کے پورے شہر دا چکر لگایا گیا، دیکھو اے جے کنان دا غلام جن نے عزیز مصر دی بیوی وال برائی دا ارادہ کیتا، انہاں نو شرم نہیں آندی۔ میں کہنا اللہ دے بندے سوچتے ہی نہیں نے، انبیاء دے بارے ایسے الفاظ استعمال کر دیں دینے، یہ من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت ہے۔ قرآن نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، نبی یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ نے دعا قبول کر لی، قید دے متعلق اسباب پیدا ہو گئے، عزیز مصر نے سوچا اتھے رہے گا، باہر آنا جانا سو پچھا ڈکی لگی رہندی ہے، کسی نے پوچھنا ہے ہاں پھر کی معاملہ بنیا، کوئی اور پوچھے گا، اس طرح جنوں بندہ پوچھتا رہے کتنے نہ کتنے گل نکل ہی جاندی ہے، ویسے بھی اتھے رہنا مناسب نہیں ہونا کہ ایک باری معاملہ بن چکے ہے، اس واسطے انہیں پھر فیصلہ کیتا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، انہاں فیصلہ کیتا ایک وقت تک نبی یوسف علیہ السلام نو قید اندر ڈال دیتا جائے، نبی یوسف علیہ السلام نو انہاں دی دعا اللہ نے قبول کیتی، اسباب پیدا ہوئے، قید اندر ڈال دیتا گیا، اگے پھر جیل اندر جو انہاں حالات پیش آئے، اے آئندہ جمعہ انشاءاللہ وضاحت ہوئے گی، اگلے رکوع تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ والد محترم آغاز کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، دین حقہ دی ایک منٹ ویڈیو چلن دیو، دین حقہ دی سمجھ نصیب فرمائے۔ میں آخر تے گزارش کراں گا کہ جڑی تفسیر ہوندی نا تفسیراں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کریم دی ایکو ہی آیت ہے، ایکو آیت یہ تو 10 تفسیراں نظر آن گیا، 10 تفسیراں ملن گیاں، وہ کی ہوندا ہے علماء چاروں طرفوں دلائل جمع کر دینے، نچوڑ کٹ کے جو انہوں نے پھر نچوڑ ملتا ہے وہ تھے لکھ دیں دینے، نوٹ کر دیں دینے۔ اس واسطے میری الحمدللہ بعض احباب نو علم بھی میری عادت ہے جو بیان کرنا ہوندہ ہے، حتی الامکان میری کوشش ہوندی سب تو پہلے میں والد صاحب میں ڈسکس کرنا، راتی بھی تقریباً 1:30 بجے تک بیٹھے رہے ہیں، ایسے معاملے تے ڈسکس ہوندی رہی ہے، اے جڑا معاملہ انہاں ہاتھ کٹے کیا انہاں آپ کٹے کہ کٹے گئے، ایسے معاملے تے ڈسکس ہوندی رہی۔ میرا مقصد گل کرن دا کہ میں حتی الامکان کوشش کرنا حق پیش کیتا جائے، تے جے پھر بھی کدے مسٹیک ہو جائے انسان سبقت لسانی ہے، انسان بھول چک ہو جاندی ہے، کسے میرے بھائی نو میری ماں بہن نو میرے کسے بزرگ نو ویر نو دوست نو کوئی بھی کسے قسم دی مسٹیک کوئی اشکال نظر آئے، خطبہ جمعہ تو بعد اپنا اشکال دور کر سکتے ہو، اگر میری غلطی ہے رہنمائی کرنا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔